السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ انسان تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر جو وہ غلطی کرتا ہے۔ پہلی چیز تکبر، اور تکبر وہ چیز ہے جس نے شیطان کو اس کو اپنے مقام سے گرایا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ملعون کر کے جو ہے وہ اس کو نکال دیا۔ اور دوسری چیز حرص۔ حرص ایسی چیز ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور تیسری چیز فرمائی حسد، اور حسد ایسی چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ کیا۔ اور سبحان اللہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل فیکٹ والی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی بھی بڑی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے پیچھے ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک فرمایا بطر الحق، اور دوسری غمت الناس، یعنی حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ چیز تکبر ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی حق بات آ جائے تو اس حق بات کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اور اس کو ماننے کے بجائے انسان اس کو جو ہے وہ جھٹلا دے یا اس کو جو ہے وہ رد کر دے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، کہ انسان کے اندر یہ فیلنگ ہو، انسان یہ سمجھے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میری رائے اس سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ جو ہے وہ اسمارٹ ہوں، اور یہ باقی لوگ مجھ سے نیچے ہیں۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو سوچ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ تکبر کی نشانی ہے۔ تو تکبر ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو بہت سارے مسائل ہیں، اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور باقی کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اپنے آپ سے ہمیشہ دوسروں کو جو ہے وہ نیچے ہی سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ حرص۔ حرص سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دنیا کی کسی بھی چیز کے پیچھے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ کوئی بڑی پوزیشن ہو، اور اس کے پیچھے انسان اندھا دھند بھاگنا شروع کرے، اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر وہ ناشکری کرنا شروع کر دے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ بھی نہ دیکھے کہ میں اس چیز کو جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو میں طریقہ اپنا رہا ہوں، کیا وہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز بھی کیا ہے کہ نہیں۔ اور اس حرص کے اندر انسان جو ہے وہ اس لالچ میں آ کے انسان جو ہے وہ چاہے صحیح طریقہ ہو چاہے غلط طریقہ ہو، وہ اپنی خواہش پوری کرنا اور اپنا جو بھی اس کا آبجیکٹو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور اس سے پھر دنیا میں بھی بہت ساری غلطیاں کرواتی ہے یہ جو سوچ ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ حسد۔ اور حسد ایسی چیز ہے کہ جو شخص بھی دوسروں سے حسد کرتا ہے، باقی کسی کو نقصان ہو نہ ہو، اپنا نقصان ضرور کر لیتا ہے۔ اور حسد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان جب اپنے ارد گرد میں، اپنے لوگوں میں، اپنے چاہے گھر والوں میں یا اپنی فیملی کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، جو بھی سوشل سرکل ہیں، جب انسان کسی کو دیکھے کہ میرے کسی جاننے والے کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ کسی طریقے سے یہ نعمت دوسرے سے بھی چھن جائے، اور وہ فیلنگ اپنے اندر ہو، اور پھر نہ صرف فیلنگ ہو بلکہ وہ اس کوشش میں لگ جائے کہ کسی طریقے سے میں ایسا کوئی کام کروں، کوئی اقدام کروں کہ اس کے ذریعے سے دوسرے شخص سے وہ نعمت جو ہے وہ چلی جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ غلطی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ پھر جب حسد میں اگر وہ اپنی حسد کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنی فیلنگز کو ٹائم پہ کنٹرول نہیں کرتے، تو کئی دفعہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی اس کے اوپر پچھتاتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے کیوں نہیں روکا۔ تو یہ تین اعمال ہیں، تین ایسی ایٹیچیوڈز کہہ لیجئے، ایسے رویے کہہ لیجئے کہ جس کے پیچھے جب انسان ان چیزوں میں پڑتا ہے تو انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی غلطی کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کے دین سے ہٹ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔